صدر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھارت امریکہ گٹھ جوڑ اور پاکستان کا مستقبل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ بھارتی وزیر اعظم کی وہ تقریر پوری سننے کا موقع مل گیا جو انہوں نے امریکہ میں کانگریس اور سینٹ کا مشترک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی مفصل تقریر کی ہے۔ یہ جو ہے مقام اور مرتبہ شاذ ہی ان کے ہاں آتا ہے۔ سب سے پہلے چرچل کے لیے ہوا تھا جوائنٹ سیشن، اس کے بعد ایک آدھ دفعہ اور ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات واضح کی گئی کہ یہ عام نہیں ہوتا، یہ بہت ہی کسی کا اعزاز اور اکرام اور کسی کے لیے بلند ترین درجے کا ویلکم اگر کرنا ہو اور کسی کو بہت اہمیت دینی ہو تو یہ شکل ہوتی ہے کہ کانگریس اور سینٹ دونوں کا مشترکہ اجلاس، جس سے کہ واجپئی صاحب نے تقریر کی، اٹل بہاری واجپئی، اور لائیو براہ راست وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی نیو یارک سے، تو میں نے وہ تقریر سنی۔ خطابت جو تھی اس میں وہ تو یقیناً ریٹرک جسے کہتے ہیں، لفاظی وہ بہت تھی، حقیقی مواد کم تھا، لیکن پاکستان پر اس نے بہت شدید حملے کیے ہیں نام لیے بغیر۔ خاص طور پر اس بات کو بہت نمایاں کیا ہے کہ اب یہ واحد ملک ہے دنیا میں جس نے ٹیررزم کو جہاد کا نام دے دیا ہے، اور اس کو بھی سرکاری سطح پر ایکنالج کر لیا ہے کہ یہ جہاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی رائے عامہ جو ہے ٹیررزم سے کتنی خائف ہے، اور یہ جو واجپئی نے ان کی دفتی رگ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہے، اس کے یقیناً بہت دور رس نتائج نکلیں گے۔ واجپئی صاحب اگرچہ بہت بوڑھے ہیں، 80 برس سے زائد عمر ہے، مزمحل بھی تھے، نحیف بھی تھے، انہیں پکڑ کر لایا گیا ہے، جیسے انڈونیشیا کے صدر جو ہیں عبد الرحمان واحد، تو ان کو بھی، کیونکہ ان کی تو بینائی نہیں ہے، ویسے صحت اچھی ہے ان کی، لیکن ان کی اب صحت بہت خراب نظر آ رہی ہے۔ تقریر کا بھی جو ٹائم طے کیا تھا وہ 45 منٹ تھا، لیکن انہوں نے 20 منٹ کی تقریر کی ہے، وہ بھی بیٹھ کر کی ہے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جو ان کے پاس اس تقریر کا متن تھا وہ ایک ایک صفحے پر 2 جملے لکھے ہوئے تھے، موٹے موٹے حروف میں غالباً، جن کو پڑھنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ 20 منٹ کی تقریر جو ہے اس میں نہ معلوم انہوں نے 50 مرتبہ جو ہے ورق الٹا ہے، اور اس میں بھی دقت ہو رہی تھی، بار بار جو ہے وہ صحیح طور سے ورق بھی نہیں الٹ پا رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف جس جوش و خروش کا اظہار ہوا ہے کانگریس کے اور سینٹ کے ارکان کی طرف سے، ان کے ایک ایک فقرے پر تالیوں کا طوفان، یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ویلکم ہے جو دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے سرکاری سطح پر۔ ان کی ایک ایک بات کی تائید میں تالیاں بجتی رہیں مسلسل۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ 6 ماہ قبل جب کلنٹن صاحب کا دورہ ہوا تھا بھارت اور پاکستان میں، تو تھوڑا سا قیام تھا پھر اس میں جو صورتحال سامنے آئی تھی اس کا یہ ریورس ایکشن پلے ہو گیا ہے دوبارہ۔ اب اسی کا کاؤنٹر پارٹ ڈرامہ جو ہے وہ اب امریکہ میں اسی شان و شوکت کے ساتھ، جیسے لوک سبھا میں کلنٹن کو گریٹ کیا گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ 10 گنا زیادہ گریٹ کیا گیا ہے واجپئی کو امریکن کانگریس اور سینٹ کے اجلاس کے مشترک اجلاس۔ اس وقت بھی ریشو پروپورشن ہمارے سامنے یہ آ گئی تھی کہ کلنٹن صاحب نے 5 دن صرف کیے تھے بھارت میں، اور 5 گھنٹے کا صرف قیام لاہور پاکستان کے لیے طے کیا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا، وہ 6 گھنٹے ہو گئے، لیکن طے شدہ پروگرام جو ہے 5 دن کے مقابلے میں 5 گھنٹے کا تھا۔ اس وقت بھی صورت یہ ہوئی ہے کہ اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جو ملینیم اجلاس ہوا ہے تو اس میں تمام سربراہان مملکت گئے ہیں، ہمارے مشرف صاحب بھی گئے، انہوں نے 5 منٹ کی تقریر کی۔ ویسے کہ اٹل بہاری واجپئی کی بھی غالباً جو تقریر ہوئی ہے اس میں یونائٹڈ نیشن میں وہ لمبی نہیں تھی، تو جیسے اور سربراہان مملکت کی تقاریر ہوئی ہے ویسے ہی سب کی ہونی تھی، اور وقت غالباً ہر ایک کے لیے اتنا ہی طے تھا۔
زیادہ اندیشہ تھا فیڈل کاسٹرو کا، وہ 9 گھنٹے کی تقریر کرنے کا عادی ہے، لیکن اس نے بھی ٹھیک وقت پہ تقریر وہاں ختم کر لی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ تقابل بہت زیادہ شارپ ہے اور نمایاں ہے کہ اس موقع پر واجپئی صاحب کا 5 روزہ دورہ سرکاری امریکہ کا رکھا گیا اور یہ واشنگٹن میں ان کا خطاب ہوا، جبکہ جس طریقے سے ہمارے پرویز مشرف صاحب کو وہاں ڈاؤن گریڈ کیا گیا، یعنی یہ کہ کلنٹن سے کہیں اچانک مڈبھیڑ ہو گئی تھی کہیں لابی میں، اس کا کہیں تذکرہ اخبارات میں آ گیا، تو اس کی بھی وضاحت کی ہے امریکہ نے۔ یہ کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں تھی، یہ تو صرف یہ کہ اچانک مڈبھیڑ ہو گئی تھی۔ یہ ریشیو پروپورشن دیکھ لیجئے، یہ ہے اصل میں تقابل جس کو کہتے ہیں کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کا سربراہ حکومت ہے، بوڑھا ہے، نحیف ہے، لیکن نمبر 1 بھارت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، اس کا سربراہ اس وقت چاقو چوبند ہے، آرمی کا جرنیل ہے، صحت مند ہے، لیکن پاکستان کی حیثیت بھارت کے مقابلے میں 1/100 بھی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ وہ سیاستدان ہے اور یہ فوجی افسر ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے خلاف تو حسینہ واجد بول پڑی۔ بنگلہ دیش کی جو وزیر عظمیٰ ہے اس نے کہا ہے کہ جن ممالک میں فوجی حکومت ہے ان کو تو یہاں مدعو ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، ان کو تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ سے خارج کر دینا چاہیے۔ بہرحال پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا جواب ترکی میں ترکی نہیں دینا چاہتے، ہمارے تو برادرانہ تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، ہم بگاڑنا نہیں چاہتے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے جاوید جبار صاحب نے بڑا ہی، میں تو کہوں گا بچگانہ سا اس وقت راگ الاپا ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے تو تعلقات 5 دہائیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بھائی اب اس کے تذکرے کا فائدہ کیا؟ چھوڑیے، رات گئی بات گئی، اب وہ دن جو ہے طلوع ہو چکا ہے دوسرا کہ جس میں وہ آپ کو یہاں خیر بات کہہ کر گیا ہے، کلنٹن یہاں آ کر جو ویاخیان دے گیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی جو بات کہی تھی کہ وہ تو گڈ بائی کہہ گیا، اب ہمارا آپ تک کوئی، ہاں ہمیں قدر ہے، آپ ہمارے الائی رہے ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اس کی قدر ہے۔ جیسے کوئی پرانا کوئی خادم ہو، خدمتگار ہو، اس کی خدمتیں اور اس کی خدمات کے تو اعتراف ہو، لیکن کہا جائے کہ اب آپ چھٹی کریں، اب آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو خاص طور پر یہ دہائی دینا جو ہے بڑی بچگانہ سی بات لگتی ہے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے ان سے میڈلن البرائٹ نے البتہ بات کی ہے، اور ایک تو یہ کہا ہے کہ بھارت سے ہمارے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کی قیمت پر نہیں ہوں گے، یعنی پاکستان سے جیسا کچھ جو کچھ بھی تعلق ہمارا ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن وہ جیسا کچھ اور جو کچھ ہے وہ میں پوری تقریر جو کر چکا ہوں، پہلے تو مارچ کا جو آخری جمعہ تھا اس میں یہاں کی تھی، پھر 2 اپریل کو میں نے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی۔ پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے پر کہ امریکہ تو ہمیں جواب دے گیا، گڈ بائی کہہ گیا، خدا حافظ کہہ گیا اور دھمکی دے گیا، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کرو گے، نمبر 1 ڈیفالٹر ہو جاؤ گے، نمبر 2 آئسولیٹ ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم ہماری ڈکٹیشن لو، ہماری مرضی پر چلو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو تو ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ تمہارا بھی نگاہ رکھیں گے، تمہاری پرانی خدمات جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو اب جیو فزیکل یا پولیٹیکو فزیکل جو حقائق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب نیچرل الائز بہت زور دے کر کہا واجپئی نے بھی ہے کہ اب یہ 2 بہت عظیم جمہوریتیں ہیں دنیا کی کہ جن کا آپس کا اتحاد اور قرب جو ہے وہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ بات خالی حقیقت نہیں ہے، واقعہ یہ ہے بھارت نے ثابت کیا ہے تعداد کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک اور کون سا ہے جس میں جمہوریت ہو، عظیم ترین جمہوری ملک ہے، اور یہ کہ وہاں لٹریسی پرسنٹیج بھی کم ہے، پھر بھی جمہوریت چل رہی ہے۔
آج تک 53 برس میں کوئی غیر دستوری طرز عمل وہاں اختیار نہیں کیا گیا. جو کچھ ہوا دستور کے اندر ہوا. ایک دفعہ ایمرجنسی لگی تھی، وہ بھی دستور کے اندر لگی تھی. باقی الیکشنز ہیں، الیکشن سے حکومتیں بنتی ہیں، الیکشن کے نتیجے میں ٹوٹ بھی جاتی ہیں. اس اعتبار سے پر کلچر کے اعتبار سے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی اس تقریر میں. لہذا اس وقت تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو صورتحال اس سال 6 ماہ قبل مارچ میں ہمارے سامنے آئی تھی کلنٹن صاحب کے دورہ جنوبی ایشیا کے موقع پر، وہ مزید مؤکد ہو کر، مزید موثق ہو کر، مزید مبرہن ہو کر، مزید واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے. اس وقت جو بھی صورتحال پیش آئی ہے امریکہ میں اس ریسیپشن کی شکل میں کہ جو اٹل بہاری واجپئی کو وہاں ملا ہے. اس پر جو میرا تبصرہ تھا وہ تو وہی ہے جو میں نے اس وقت کیا کہ اب ہم ایک فیصلہ کو دہرائیں. اب ہمیں بہت ہی گہرائی میں جا کر غور و فکر کر کے، ہارڈ سرچنگ کر کے، حالات کا پوری طرح جائزہ لے کر ٹھنڈے دل کے ساتھ حقائق کا مواجہہ کر کے، حقائق کو فیس کر کے فیصلہ کریں. اور فیصلہ یہ کہ اب دو میں سے کوئی ایک رہا ہے. یا تو یہ کہ امریکہ کے حکم مانو، اس کی مرضی پر چلو، تو میں نے 10 نکات جو ایک ایک کر کے آئیں گے، ایک دم 10 نکات نہیں آئیں گے، وہ تو ایک ایک کر کے آئیں گے. سی ٹی بی ٹی آئے گا، توحید رسالت کے معاملے کے اندر ریورس گیئر لگوایا جائے گا، قادیانیوں کو غیر مسلم مقیت قرار دینے کے قانون کو ختم کرایا جائے گا، آپ کا اس کے بعد ایٹمک جو ہے پروگرام رول بیک کرایا جائے گا، آپ کی دینی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، آپ کے دینی مدارس کے اوپر کنٹرول ہوگا، جہادی تحریکوں کو ڈس آرم کیا جائے گا. یہ جو نکات ہے تفصیل کے ساتھ میں یہ 10 نکات بیان کر چکا ہوں کہ ایک راستہ تو یہ ہے، سوچ لو ادھر جانا ہے تو یہ تو ہوگا کہ پاکستان کے نام سے ایک ملک دنیا میں قائم رہے گا، خالص طفیلی، امریکہ کا تابع اور بھارت کا تابع. شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے نیپال ہے تو نیپال سے 10 گنا بڑا ملک پاکستان بن جائے گا، بس اس سے زیادہ پاکستان کی حیثیت نہیں رہے گی. اچھی طرح سوچ سمجھ کر اگر یہ آلٹرنیٹو قبول ہے تو ٹھیک ہے، چلو اس کے اوپر. ورنہ پھر یہ ہے کھلم کھلا اب اللہ کی طرف رجوع، اسلام کی علم برداری، قوانین شریعت کا نفاذ، سود کی ادائیگی سے انکار، سود کا استحصال، اور یہ کہ اپنا ایٹمک پروگرام نہ صرف بڑھاؤ بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرو، پیسے لو اس کی دنیا سے. آخر تم ہتھیار بیچ کر پیسے لیتے ہو. ایک موقع پر حنیف رامے صاحب نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ ایک جہاز F-16 جو ہم لے کر آتے ہیں، خوشامدیں کر کر کے وہ آتے تھے کہیے، اب تو وہ بھی دینے بند کر دیے تھے انہوں نے، پیسے بھی ہمارے مار کے رکھے ہوئے، جہاز میں نہیں کیے. لیکن اس سے پہلے جب جہاز ہمیں دیتے تھے تو اس کی قیمت پتہ ہے کتنی ہوتی تھی. سندھ بہت بڑا جو ہے کاٹن پروڈیوسنگ صوبہ ہے ہمارا، بہت بڑا. تو اس پورے سندھ کی ایک سال کی پوری کاٹن کی کراپ کی قیمت دے کر ایک جہاز لے کر، اور وہ جہاز اس کا ایک اگر پرزہ خراب ہو جائے اور اسپیئر پارٹ ہمیں نہ ملے تو جنگ ہے کھڑا ہوا ہے، توڑ لیجیے اسے شیروں اور منوں کے حساب سے اس کا لوہا بیچ لیجیے، اللہ اللہ کسی کام کا ہی نہیں دے لے کر. تو اگر تم کماتے ہو تو ہم کیوں نہ کمائیں؟ ہمیں اللہ نے خدا دار صلاحیت دی ہے، ہم ایکسپورٹ کریں گے. بہرحال اس صورت میں سختیاں آئیں گی، سینکشن لگیں گی، ٹھیک ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز، ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں گے. یہ 2 راستے ہیں، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. چونکہ اس تقریر کا پھر آڈیو بھی تیار ہوا تھا، یہاں تو میں نے 1 گھنٹے کی تقریر کی تھی، لیکن 2.25 گھنٹے کی تقریر تھی میری اس موضوع پر، پاکستان اس فیصلہ کن دوراہے پر، جو 2 اپریل کو میں نے کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں. اس کا آڈیو کیسٹ بھی ہے، اس کا ویڈیو کیسٹ بھی ہے، اس کا کمپیکٹ ڈسک جو ہے CD ہے ویڈیو کا. پھر یہ کہ وہ ہم نے کتاب کی شکل میں شائع کیا، بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا بھی ہے. آج میں نے پتہ کیا تو بہت تھوڑے سے نسخے اس کے باقی تھے، وہ میں آج لے آیا ہوں کہ جن لوگوں کی نگاہ سے اب تک وہ نہ کتاب کا گزرا وہ اسے لیں، خریدیں، پڑھیں.
تاکہ اس فکر کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر سمجھے ہوئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، غیر شعوری پر ہم ایک طرف کی طرف لڑکتے چلے جائیں۔ ہمارا فیصلہ جو بھی ہو وہ چوائس ہونا چاہیے، تھاٹ اوور، پوری طرح غور و فکر کر کے، پروز اینڈ کونس کا موازنہ کر کے، اس کے حق میں کیا ہے، خلاف کیا ہے، اس کے حق میں کیا ہے، خلاف کیا ہے، اچھی طرح سوچ بچار کر کے پوری قوم کو طے کرنا چاہیے کہ جانا کدھر ہے۔ وہ جو ہے، میں آج پھر دوبارہ کچھ نہیں کہہ رہا اس میں مزید، اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کتابچے کا مطالعہ کیجیے۔ وہ وثاق میں بھی چھپا تھا، پھر کتابچے کی شکل میں آ گیا، پھر اس سے کہیں زیادہ مؤثر ہے ویڈیو اور آڈیو، اس سے کمتر درجے میں ویڈیو ہے، ویڈیو سی ڈی موجود ہے، اور بہت سستی ہیں یہ چیزیں جو ہم فراہم کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کر ان کو عام کیجیے۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ جو رات میرے سامنے آئی، جس کی وجہ سے میری سوچ میں، میرے فکر میں، میرے احساسات میں، میرے جذبات میں جو طوفان اور ہیجان پیدا ہوا، میں نے چاہا کہ میں آپ کو بھی اس میں شریک کروں، آپ سے شیئر کروں۔ دوسرا، آج صبح صبح ایک بم شیل کی شکل میں جنگ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ امریکی وزارت دفاع اور بریکٹ میں لکھا پالیسی، غالباً دو ونگ ہوں گے وزارت کا، وزارت دفاع کے کہ ایک جہاں پالیسی بنتی ہے، ایک وہاں جو ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹو برانچ اور ہوگی اور پالیسی میکنگ برانچ اور ہوگی۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ امریکی وزارت دفاع بریکٹ میں پالیسی کے زیر اہتمام تھنک ٹینک کے مطالعاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ 15 ادارے ہیں بڑے بڑے، ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کے اہم لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ رپورٹ جو ہے شائع ہوئی ہے، بھارتی ایک اخبار ہے آؤٹ لک، اس وہاں سے نقل کی ہے جنگ نے، اس کے کچھ خلاصے، بہت مفصل ہے رپورٹ، اور پھر اس پر ایک واقعہ پر بہت ہی عمدہ اور جاندار اور زوردار اداریہ بھی لکھا ہے۔ جنگ میں جب یہ خبر شائع ہوئی ہے تو اس کا عنوان یہ ہے کہ سن 2020 میں پاکستان دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ یہ امریکہ کے تھنک ٹینک کا فیصلہ ہے، غور و فکر، سوچ بچار۔ اگرچہ انہوں نے 3 سیناریوز ڈیولپ کیے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو ہے میکینزم کی، کس طور سے ہوگا، کن سٹیجز میں ہوگا، کن سٹیپس میں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2020 میں، سن 20 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں 2006 کے بارے میں ایک صاحب نے کتاب لکھی، لیکن اس میں پھر بھی تھا کہ پاکستان تھوڑا سا باقی تھا، پنجاب کو ملا کے وہ ایک حصہ جو ہے پاکستان، ورنہ نیچے سندھو دیش۔ البتہ پنجاب کی تھوڑی سی جو ہے انہیں سندھ کے اندر سے بھی جگہ دے کر اس نقشے نے دے رکھی، آؤٹ لیٹ جو ہے پنجاب کو بھی دے رکھا ہے۔ وہ 2006 کا معاملہ ایک مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مسلمان جو پاکستانی تھا پہلے، اگرچہ مشرقی پاکستان سے تعلق ہے، اب امریکہ میں آباد ہے، لیکن یہ کہ ایک سندھو دیش ہوگا، ایک گریٹر بلوچستان ہوگا، ایک پختونستان ہوگا، پختونخوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، بس تھوڑا سا پنجاب رہ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی اس کی ٹانگ نیچے کو جائے گی بحیرہ سندھ تک، اور وہ گویا کہ پنجاب کا ایک آؤٹ لیٹ ہو جائے گا سمندر کے ساتھ۔ لیکن اس انہوں نے یہ کہا کہ کوئی پنجاب نہیں رہے گا، بلکہ یہ باقی چیزیں تو جو بنے گی سو بنے گی، اور افغانستان بھی نہیں رہے گا۔ افغانستان کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں گے، کچھ علاقہ ایران لے جائے گا، کچھ علاقہ ہندوستان لے جائے گا، کچھ علاقہ جو ازبکستان اور تاجکستان لے جائیں گے۔ افغانستان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا اور پاکستان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، اور پنجاب جو ہے پھر بالآخر ایسٹ پنجاب میں مرج ہو کر ایک گریٹر پنجاب کی شکل سے دنیا میں باقی رہ جائے۔ بہرحال پاکستان کے نام سے کوئی ملک نقشے پر نہیں رہے گا۔ میں اصل میں اس کے پس منظر میں آج جو دل میں ہوک اٹھی ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ ہمارے لوگ اب بھی اکثر و بیشتر تو کہیں ٹھیک ہے، پاگل ہیں، دماغ خراب ہے، کیا ان کا ہے۔ ایک اعتبار سے بات صحیح بھی ہے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے جو یونیورسل حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی طرف سے ہو کے ہوتا یا نہیں ہوتا،
انہم یکیدون کیدا واکید قیدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں تو ہم بھی اپنی چال چل رہے ہیں۔ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کس طور سے فعال لما یرید، وہ تو جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے ہر حال میں۔ لیکن یہ کہ جو حالات ہیں، مشیت ایزدی اور اسپیشل ڈیوائن انٹرونشن، خصوصی اللہ کی طرف سے مداخلت، اس کو ذرا ایک طرف رکھ لیجیے تو جو حالات ہیں اس کی صحیح ترین تصویر یہی ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں ہے۔ اس صدی میں آپ کو معلوم ہے دی گریٹ آٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، کتنا بڑا علاقہ مشرقی یورپ کا، پورا شمالی افریقہ، کتنا بڑا رقبہ جو ہے مغربی ایشیا کا، گریٹ آٹومان امپائر نام و نشان ختم۔ یہ تو اس صدی کے آغاز میں ہو گیا تھا، اور صدی کے اختتام پر دی گریٹ یو ایس ایس آر 50 برس تک جس کی کہ کولڈ وار چلتی رہی ہے دوسری سپر پاور کے ساتھ، 1 آف دی 2 سپر پاورز تھی، کہاں ہے اب پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں ہوتی تھی وہ۔ اسی طریقے سے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ پھر آج جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جسے میں نے ہوک سے تعبیر کیا ہے، دل کے اندر سے جو ایک کیا میں کہوں ایک آہ کی شکل میں جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو پھر ہم ان کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے جو صرف اپنی غفلت میں مبتلا ہونے کے بنا پر کافر ہوتے تھے اور مشرک ہوتے تھے، لیکن جب مصیبت آتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ بدترین مشرک بھول جاتے تھے اپنے خداؤں کو، بھول جاتے تھے لات اور عزا اور منات اور حبل کو، اللہ کو پکارتے۔ بدترین مشرک تھے، بدترین کافر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب اس حال میں بھی ہم اللہ کو نہ پکارے، اس حال کو پہنچنے کے بعد بھی اگر رجوع نہ کرے تو پھر اب ان سے زیادہ بدبخت، ان سے زیادہ بدبخت۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آیات آپ کو جو سنائی تھی، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ دیکھو لوگوں، وہی ہے اللہ تمہارا رب جو تمہیں لیے پھرتا ہے سمندر میں بھی، کشتیوں میں، اور خشکی پر بھی، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، یا پاپیادہ، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَا بِهِمْ رِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، سازگار ہوا، بہت اچھی ہوا، کشتی اپنے اطمینان سے جا رہی ہے، سمندر بھی پرسکون ہے، فَرِحُوا بِهَا، اس وقت وہ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، بڑے سمجھیے کہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جاتا ریحٌ عاصف، اچانک ایک جھکڑ آتا ہے، ایک ہوا آتی ہے زوردار، ایک آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں جیسی، ہر جہاں چار طرف سے آ کر ان پر حملہ آور ہوتی ہے، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں گمان ہو جاتا کہ اب تو ہمارا گھیراؤ ہو گیا، تقدیر نے ہمارا گھیراؤ کر لیا، موت نے ہمارا گھیراؤ کر لیا۔ تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تب وہ پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے اپنی اطاعت اور عبادت کو خالص کر دینے کا عزم کر کے، اے اللہ بس تیری بندگی کریں گے، اے اللہ تیرے حکم پر چلیں گے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، لیکن آج انجینا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تو بڑے شکر گزار بن جائیں۔ اسی طریقے سے ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں میرا اندازہ کم سے کم 20 جگہ ضرور آیا ہوگا، گنتی میں نے نہیں کی ہے، لیکن یہ مضمون آیا ہے قرآن میں کم سے کم 20 مرتبہ۔ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ھم یشرکون۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کشتیوں میں ہوتے تو اللہ ہی کو پکارتے، کشتی میں چونکہ ڈولتی رہتی ہے نا کشتی،
یہ بحر و بر میں فرق یہ ہے کہ بر جو ہے جمع ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو معلوم اگلا قدم دوسرا قدم، اگرچہ زمین دھس بھی سکتی ہے، اور صحراؤں کے اندر جیسے کہ دریاؤں سمندروں میں بھنور ہوتے ہیں، صحراؤں میں ریت کے بھنور ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی پھنس جائے تو وہ اندر ہی اندر نیچے دفن ہو جاتا ہے، نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب بر پر آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ کشتی میں جب تک ہے وہ ڈول رہی ہے ادھر ادھر تو آدمی کو وہ اطمینان نہیں ہوتا، اس وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے کہ اگر ہمیں اس سے نجات دے دی، فلما نجاہم من البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ پھر نجات دے دیتا ہے، خشکی پہ اتار دیتا، پھر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں مخلصین لہ الدین، اے اللہ تیری ہی بندگی، تیری عبادت، تیری اطاعت کریں گے سب۔ تو اب اگر ہمارا حال یہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارے تذکرے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو بھی معنی آج کل تہذیب کے ہیں، مہذب ملک اور متمدن ملک اور ہر اعتبار سے چوٹی پر دولت مند ترین ملک، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ملک، وہ تو امریکہ ہی ہے نا۔ اس امریکہ کا ٹاپ کا تھنک ٹینک 15 کے آج میں نے دیکھے، نام میں پورے آپ کو پڑھ کے سنا نہیں سکتا، وہ اس لیے میں لکھ کے بھی نہیں لایا۔ 15 ٹاپ کے ادارے ہیں جن کے ذمہ دار لوگوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے، اور یہ ہے وہ تو ایک تو ہے نا تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہاں مشورہ نہیں ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ یہ سماج دنیا تو یہی ہے نا، اس وقت آسمانی دنیا جو ہے جس پر کہ سکہ چل رہا ہے امریکہ کا اور امریکہ کے حواریین کا، اور امریکہ کے پنجے میں یہ پوری یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک اور IMF اور WTO اور ٹرپس اور امریکہ، ان تمام اداروں سمیت پنجے میں یہود کے، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود۔ یہاں جو کچھ طے ہو رہا ہے، یہاں جو کچھ تذکرے ہو رہے ہیں، یہاں جو کچھ سوچا جا رہا ہے، یہاں جو کچھ اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ، اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو میں نے عرض کیا کہ پھر تباہی اور بربادی کے ہم مستحق ہو جائیں گے کلی طور پر۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ یہ آخری موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مسلمان امتوں کا معاملہ یہ ہے، جب وہ بے عمل یا بد عملی کی راہ ہو جاتی ہے تو انہیں سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دلوں کا سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کفار اور مشرکین میں نے کہا ان کو میں 2 کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا، کفار اور مشرکین کو۔ ایک وہ جو غافلون میں سے ہے، اولئک هم الغافلون، ان کو توحید کی دعوت پہنچی ہی نہیں، آباء و اجداد سے جو دیکھتے تھے وہی کرتے چلے آ رہے ہیں، جب نئی دعوت آئی بھی ہے تو اپرا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، ہمارے سارے آباء و اجداد جو ہیں وہ سب کے سب احمق تو نہیں تھے، قومن تو نہیں تھے۔ تو ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب بھی تکلیف میں ہوتے پکارتے اللہ ہی کو ہے، یہ ہے اصل میں غافل لوگ۔ ایک وہ ہے کفار اور مشرکین جن کے پر دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ہو، اتمام حجت کیا جا چکا ہو، اور پھر وہ انکشاف حق بھی ان پر ہو جائے، دل گواہی دے دے کہ ہاں یہ حق ہے، پھر بھی کفر پر اڑے رہیں گے، تو پھر ان کو سزا ملتی ہے ختم قلوب، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اسی طرح طبع اللہ علی قلوبہم، تو طبع قلب یا ختم قلب، یہ سزا ہے کفار کی۔ مسلمان امت سب کچھ جان کر، سب کچھ مان کر کیا نہیں جانتے، اللہ کے احکام سے واقف نہیں ہے، کیا نہیں جانتے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، جانتے، کیا مانتے نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے، صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، بدل و جان مانتے ہیں، حضور کی حرمت پر تو مرنے کے لیے جانے دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم۔ عقیدے کی کوئی بات آ جائے، کہیں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، سینکڑوں بلکہ کہتے ہیں کہ ہزاروں نے جو ہے اس وقت اپنی جانیں دی تھی سن 53 کے مارچ اللہ کے دوران، واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک مضمون چھپا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ میں
جس میں کہ انہوں نے پوری تاریخ بیان کی تھی کہ یہ ختم نبوت کی تحریک کیسے کیسے مرحلوں سے اوپر گزری ہے، اس میں تو 10,000 کی فگر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ 10,000 آدمی اس وقت مارے گئے تھے لاہور میں۔ لیکن میرے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، توثیق نہیں۔ لیکن 12 لوگوں نے جاگت دی، لیکن عمل اپنا جو ہے، مسجد تو بنا دی دم بھر میں، پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے وہ شب بھر میں بنائی تھی، مسجد یکشم اب بھی موجود ہے شاہلوی کے باہر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ہم اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز نہیں بن نہ سکتا۔ جب کسی مسلمان قوم کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر دل سخت کر دیا، مہر نہیں، دل کی سختی۔ چنانچہ ایک تو میں نے اس سلسلے میں آپ کو آیت سنائی ہے سورہ مائدہ کی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بسبب ان کے اپنے عہد کے توڑنے کے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا میثاق، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہی میثاق ہے اب جو ہمارا ہے اللہ کے ساتھ شریعت اور قرآن کے ذریعے سے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، شریعت اور کتاب کی نعمت، اور اس میثاق کو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے میثاق کی اگر خلاف ورزی ہوگی، عمل جو ہے اس کے خلاف ہوگا، تو اس کا گویا کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ویسے تو یہ کہ ان کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں، ان کی ذہنیتیں کتنی بگڑتی ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں باز آتے، اتنی جسارتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں لفظ آیا ہے خاص طور پر وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو پھر سخت کر دیا۔ یہ سختی کس درجے کی ہوتی ہے؟ مسلمان ظاہر بات ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ سابقہ امت مسلمہ تھی وہ، آج وہ کافر ہیں یہودی، لیکن اس وقت تو امت مسلمہ وہی تھے، اللہ کی کتاب کے امین وہی تھے، اللہ کی شریعت کے حامل وہی تھے۔ نبیوں ان کے ہاں سینکڑوں نبی آ گئے، 1400 برس تک نبوت کا کار ٹوٹا ہی نہیں، 2 نبی شروع میں، 2 نبی آخر میں، بیچ میں 1400 برس، اور کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جبکہ کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے یہ زنجیر، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر ختم ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس دوران میں کوئی وقت ایسا نہیں آیا ان 1400 سالوں میں کہ کوئی نبی موجود نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو سختی ان کے دلوں میں ہوئی ہے، یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت میں تو میں نے پڑھ کر سنائی تھی، اس میں چند الفاظ پڑھنے میں رہ گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، وہاں اصل میں جرائم گنوائے گئے ہیں پہلے، 6واں 7واں 8واں رکوع، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس طرح تم نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، تم نے استہزاء کیا، تبصر کیا، تم نے اللہ کی شریعت کے اندر حصے بکھرے کر دیے، کچھ احکام سرآنکھوں پر کچھ پاؤں تلے رون دیے۔ اس سب کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ بعد ذالک، اس سب کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، وہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کا بڑا اہم مقام ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، چٹانوں میں سے تو ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں سے چشمے نکل رہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہاں تذکرہ ہو رہا ہے غافلین کا، وہ غافلین جو ہے جو پہلے صرف غور نہیں کیا، سوچا نہیں، حق واضح نہیں ہوا، لیکن یہ کہ حق واضح ہو گیا تو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو لپٹ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان میں سے تو نہریں چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔
یہ وہی ہے سخت دل جو تھے لیکن ان کے اندر شگاف پڑ گیا. کوئی بات اللہ کی، جیسے آپ نے نقشہ پڑھا 7ویں پارے کی پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے سنا وہ کچھ جو کہ نازل کیا گیا رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی، دل پر تیر کی طرح جا کر لگی ہے آیت اللہ کے قرآن کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. تو جیسے کہ چٹان میں سے شگاف ہو اور اس میں سے پانی نکل آئے، ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر قرآن مجید کی ان آیات کا اثر ہوا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں ویسے بھی ہوتی ہیں چٹانیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتی ہیں، چٹانیں گرتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یعنی چٹانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان میں سے دریا بھی بہ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی چٹان پہلے پوری سالم کھڑی تھی، شک ہو گئی، اس میں سے چشمہ پھوٹ بہا ہے. کبھی کوئی چٹان جو ہے گر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں خوف سے. لیکن انسانی دل اور خاص طور پر مسلمانوں کے دل جبکہ وہ بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو جائے، جبکہ اس پر مصر رہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے علماء کے دل جبکہ وہ دین فروشی پر اتر آئے، ان کی سختی کی کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی چٹان، کوئی پتھر، کوئی راک اتنی سخت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ان لوگوں کی جو دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خبر پڑھ کر آج صبح اور رات کو اس کی تقریر سن کر واجپائی کی جو کنٹراسٹ سامنے آیا، پاکستان کا چیف ایگزیکٹو گیا ہے تو ملاقات تو دور کی بات ہے، کہیں کوریڈور میں کہیں اگر آتے جاتے بڑی بھیڑ ہو گئی ہے تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں ملاقات ہم نے نہیں کی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو اچانک جو ہے ایک بس آمنا سامنا ہو گیا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. اور اٹل بہاری واجپائی 5 روزہ دورے پر سرکاری، اور اس کے لیے جوائنٹ سیشن جو ہے کانگریس اور سینٹ کا، اور وہ تو منظر دیکھنے والا تھا. جس طرح بات بے بات، کوئی بات نہیں بھی تھی تبھی تانجے کرنے تھی مسلسل، حالانکہ کوئی خاص بات اس میں تھی نہیں تھی تقریر. اب یہ مرحلہ میرے نزدیک وہ فیصلہ کن دو راہے پر والی بات جو میں نے کی تھی آج سے 6 مہینے قبل، وہ میرے نزدیک شاید اس کے ضمن میں یہ لفظ کا میں اضافہ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر اب بھی ہم نے شعوری طور پر فیصلہ نہ کیا اللہ کی طرف رجوع کا، تو پھر واقعہ یہ ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ رائٹنگ آن دی وال کی طرح وہ حقائق بن کر ہمارے سامنے آ جائیں. آج میں جب سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ایک درد بھرے دل سے اس صدی کے آغاز میں یہ آواز نکلی تھی، بلکہ اس صدی کے آغاز نہیں بلکہ پچھلی صدی کے اواخر تھی. مولانا حالب مسدس، کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے پی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. اس کے بعد ایک اور بند ہے اور پھر آئے ہیں اپنی اصل بات پر. یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے. بھنور میں جہاز آ کے جس کا پھنسا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کیا ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. ہمارا دھندا، ہمارا کاروبار، میری دکان، میرا کام، میرا پروفیشن، میرا کیریئر، میری معاش، میری کوٹھیاں، میری گاڑیاں یا میری موٹر سائیکل، اس کے سوا کسی شے کسی کو. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیر، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیر. اللہ بچائے. اب اس کا حل کیا ہے؟ واحد راہ کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ، لوٹو پلٹو رجوع. یہاں تو یہ بات بہت مرتبہ بیان ہو چکی، آج پھر دوہرا رہا ہوں. توبہ بھی 3 درجات میں. انفرادی توبہ، ایک ایک شخص اپنی جگہ پر توبہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟
اپنی معیشت اور معاشرت کو منکرات سے، حرام سے پاک کریں، نفاذ دین کے لیے تن من دھن لگانے کا عزم مصمم کر لے، اور نفاذ دین کے لیے جد و جہد کرنے والی کسی نہ کسی جماعت میں لازماً شریک ہو جائے، جو بھی اسے نظر آئے کہ بہتر ہے۔ میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، جو جماعت آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن کوئی شخص بغیر جماعت نہ رہے۔ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کا اسلام ہے ہی نہیں۔ ولا جماع الا بالامارہ، عبارت کے بغیر جماعت نہیں۔ علیکم بالجماع، حضور فرماتے ہیں۔ یہ تین ہیں جو میں نے عرض کیا ہے، انفرادی توبہ یعنی اپنی معاش اور معیشت کو حرام سے اور منکرات سے پاک، ثانیاً نفاذ دین کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم مصمم، ثالثاً نفاذ دین کی جد و جہد کرنے والی کسی نہ کسی جماعت میں لازماً شمولیت۔ مزید غور و فکر بعد میں جاری رہے گا، اگر اس سے بہتر جماعت کوئی نظر آئی اس میں شریک ہو جائے گا۔ کوئی نبی کی جماعت تو ہے نہیں، سب امتیوں ہی کی جماعت میں ہے۔ آج یہ اچھی لگ رہی ہے، میں اس میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن کوئی دن بھی بغیر جماعت کے نہ گزرے۔ وہ دن جاہلیت کا دن گزر رہا، اسلام کا دن نہیں۔ دینی جماعتیں توبہ کریں، اس کے لیے نکات ہے دو، الیکشن سے توبہ کریں، توبہ کریں، باز آ جائیں۔ آج میں سوچ رہا تھا، مجھے معلوم ہے کوئی نہیں سنے گا میری بات، اس لیے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، تنقیدیں بھی سخت ہو رہی ہیں، ذیلی حکومتوں پر تنقیدیں شدید ترین ہو رہی ہیں۔ یہ ڈیولیوشن اور لوکلائزیشن، یہ دونوں شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ عورتوں کی 1/3 نمائندگی کی بات کی بھی شدید مخالفت ہو رہی ہے، لیکن طے یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ ضرور لیں، بائیکاٹ کا سوال نہیں۔ اس طرح بس گئی، گھٹی میں پڑ گیا ہے یہ معاملہ، اس کے بغیر گویا کہ اپنے وجود کا تصور دے رہا۔ مجھے یاد آیا ضیاء الحق صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا، سیاستدانوں پر پھپتی چست کی تھی۔ سیاستدانوں کا کیا ہے، میں ذرا ایک سیٹی بجاؤں گا، سب کے سب کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پاس چلے آئیں گے، یہ الفاظ تھے۔ بہرحال طاقت کا قوم تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اور ہمارے سیاستدان بائی انداز عام طور پر اسی طرح کے، جو بھی طرح کو ٹکڑا دکھا دے حاضر۔ اس پہلو سے وہی نقشہ میرے سامنے ہے کہ صرف لوکل باڈی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، لیکن حصہ لیں گے ہم لوگ، اس لیے کہ اقتدار نام کا گوشت نہ سے کوئی چھینکنا ہی صحیح، کچھ ہی ملے، کسی درجے میں ملے، کچھ تو ہو، اس سے باہر ہم نہیں جاتے۔ کاش کہ یہ توبہ کرے، باز آئے، اور دوسری طرف متحدہ اسلامی انقلابی محاذ بنائیں۔ باتیں ہو رہی ہیں، آج پھر خبر آئی ہے، مولانا نورانی میاں قاضی صاحب کے درمیان بھی کچھ چیز طے ہوئی ہے، کبھی کسی کے درمیان، وہ امام کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اسلامی متحدہ انقلابی محاذ کے نام سے یہ کوئٹے میں پہلے لوکل لیول پر ایک جماعت سی بنی تھی، پھر وہ خبر ختم ہو گئی۔ میں نے اس وقت بھی ویلکم کہا تھا، اللہ کرے کہ یہ حال پاکستان لیول پر بن جائے، پھر کوئی خبر نہیں آئی۔ اب یہ کہ وہ کیبل نیٹ ورک کے ضمن میں، وہاں میں نے ان ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا اصل میں آپ کا حال یہ ہے کہ جب کوئی نئی پھنسی نکلتی ہے تو اس کے تو علاج کی طرف آپ دوڑتے ہیں فوراً۔ اب کیبل نیٹ ورک آ رہا ہے جی، نکلو جی میدان میں اور آؤ میدان۔ اور بھائی خدا کے بندے، یہ سود اس سے 1000 گنا بڑی لعنت چلی آ رہی ہے آپ کے ملک میں، اس کے خلاف کوئی تحریک آپ نے نہیں چلائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ الربا 70 حروبا اور جزن ایسرھا ان ينكح الرجل امه، یہ ساری بے حیائی پھیل جائے گی تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ ماں کے ساتھ بھی انسان غلط حرکت کر بیٹھے، یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ پہلے سے ہو رہا ہے، 1000 گنا ہو رہا ہے اس سے۔ لیکن یہ کہ ہے بس نیا چونکہ ایک پھنسی نکلی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا آپ جو بھی کر رہے ہیں کیجیے، ٹھیک ہے، ہماری بھی آپ کے ساتھ، لیکن آپ اپنے اپنے لیڈروں پر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہہ دیا بس آگے نہ بڑھنا، بس رابطہ فرق ہو، اس سے آگے نہیں۔ میں نے جماعت اسلامی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، میں نے کہا کہ آپ جا کے قاضی حسین صاحب کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھیے،
کہ بنائیے محاذ، شامل ہو ان جماعتوں کے اندر۔ آپ اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں، پہلے جا کر قاضی ضلع مصاحب سے دھرنا دیجیے۔ بہرحال اب خبر آئی، اللہ کرے جمع ہو جائے، لیکن جمع ہو باقاعدہ منظم، اس کا اتحاد کا کوئی دستور بھی ہو، اس کے قواعد ہوں، کس طرح فیصلے ہوں گے، کون شامل ہوگا، کیسے شامل ہوگا۔ جیسے کبھی پی ایل اے کا معاملہ تھا، جیسے کبھی ایم آر ڈی کا معاملہ تھا، لوس قسم کی ایسوسیشن سے کام نہیں ہوگا۔ اور کاش کہ اس اتحاد کے اندر پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے طاقت فراہم کی جائے۔ یہ توبہ ہوگی دینی جماعتوں کی۔ تیسری توبہ حکومت کی ہے۔ نمبر 1، اسلامی قوانین کی تنفیذ کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو مشینری ہے بس اسے چالو کرنا ہے۔ اس پر 3 بریک لگے ہوئے ہیں، وہ بریک ہٹا دو، اور یہ کہ وہاں جو ہے زیادہ تعداد میں ججز ہوں تاکہ تیزی کے ساتھ معاملات نپٹے، اور ججز کے جو شرائط ملازمت ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کر دی جائے۔ بس یہ خود بخود چل پڑے گا، کوئی نیا آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری مشینری دستور میں موجود ہے۔ قرارداد مقاصد ہے، دفعہ 227 ہے، کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ ہے۔ یہ مشینری بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، گو اہیڈ۔ نمبر 2، سود کا کامل انسداد، خصوصاً بیرونی سود جب تک ختم نہیں ہوگا بحالی معیشت کا امکان ہی کوئی نہیں اس ملک میں۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے یہ حکومت، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا معاملہ تو اللہ نے ٹانک دیا ہے، ہمارا وجود ہوگا تو اسلام سے ہوگا، ہماری معیشت کی بحالی ہوگی تو سود کی حکومت سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، ناممکن ہے۔ اور نمبر 3، زمینداری کے ایشو کے اوپر ایک ہائی پاورڈ کمیشن بٹھایا جائے۔ مظاہرت حرام ہے کہ حلال ہے؟ آیا ہم بین لگا سکتے ہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ حرام ہے تو بین تو لگا سکتے ہیں، جس کی زمین وہ خود کاشت کرے، کوئی مظاہرے نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 یہ کہ آیا یہ خراجی ہے کہ اشری ہے؟ اگر کیا ہو کہ خراجی ہے تو نیا بندوبست اراضی کیا جائے، ہر کاشتکار کو آپ ایک مربع دیجئے، کوئی زمیندار بیچ میں نہیں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، براہ راست خراج جائے گا خزانے کے اندر۔ اور بہت سے جو نہایت منحوس اور نہایت ہی جو غلط قسم کے ٹیکسز ہیں ان سے انسانوں کو نجات مل جائے گی۔ یہ توبہ حکومت کی ہے۔ بہرحال گزشتہ جمعے میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نفاذ اسلام وہ محمود احمد غازی صاحب نے چونکہ چند باتیں کر دی تھی مبینہ طور پر، تو میں نے وضاحت کی تھی، اس کی تلخیص جو ہے تازہ ندائے خلافت میں آ گئی ہے۔ اب چند ایک باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ سننے میں آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں کچھ قرآن مجید کی تعلیم، کچھ عربی زبان کا ہمارے اسکولوں کے نصاب میں، کالجوں کے نصاب میں چیز داخل کی گئی تھی، اب وہ کچھ تو چل نہیں پائی، ہاف ہارٹڈ ہوگی، اس لیے کہ جو محکمے کے اندر ٹاپ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، وہ سب کے سب ویسٹرن ٹرینڈ ہیں، لہذا اس پر صحیح طور سے ان دی رائٹ ارنس جسے کہتے ہیں عمل نہیں ہوا۔ کچھ میرے نزدیک وہ فیصلہ تھا بھی عاجلانہ اور غیر منطقی تھا۔ اس کے لیے جو شکل ہونی چاہیے وہ یہ ہے، سنا ہے کہ ابھی کوئی گفتگو شنید ہو رہی ہے، زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں وہ کوئی شاید 2-3 دن میں کوئی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے جس میں غور ہوگا، تو میں بھی یہ چند باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں، وہ بھیج بھی دیں گے انہوں نے لکھ کر۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کو پہلی جماعت سے شروع کیجئے جیسے آپ نے انگریزی کا معاملہ کیا، ہلکے 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 میٹرک تک فارغ ہوتے ہوئے، میٹرک بھی اب اندازہ 12 سال کا کر دیں گے بجائے 10 کے۔ واقعہ یہ کہ اتنی عربی انسان پڑھ لے گا طالب علم کہ پھر اسے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے میٹرک تک پڑھی تھی عربی، 12 سال نہیں، میٹرک تک، پہلی جماعت سے بھی نہیں، 5ویں سے شروع کر کے 10ویں تک 6 سال پڑھی۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی آیتیں اخلاقیات سے متعلق، لمبی صورتیں نہیں، لمبی صورتوں میں مضامین بڑے مشکل بھی آ جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کا اپنا لیول اونچا ہونا چاہیے۔ فقہی مباحث آ رہے ہیں، کچھ اور مباحث آ رہے ہیں، لیکن اخلاقیات پر، ایمانیات پر، دین کی بنیادی تعلیمات پر چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور اس طرح حدیثیں جو ہیں جوامع الکلم ہمارے عربی کے کورس میں
9ویں جماعت 10ویں جماعت دونوں میں ایک ایک چیپٹر تھا جوامع الکلم. حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع کلمات عطا کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں تاکہ وہ ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں. بس یہاں تک ہونا چاہیے معاملہ میٹرک تک، اس سے زیادہ نہیں. البتہ یہ کہ اس کے بعد قرآن حکیم کی اصولی ہدایت پر مشتمل مقامات اور اس کے اوپر مبنی ایک منتخب نصاب اچھی طرح پڑھا دیا جائے. اس میں بھی فقہی بحثیں نہ ہو، تاریخی بحثیں نہ ہو جن میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، دین کی بنیادی تعلیمات. اس کے بعد BA لیول پر تفسیر کا کوئی حساب رکھ لیں. اگر اس طرح کوئی ہوگا تب تو یہ بات ٹھیک چل سکتی ہے اور چلنی چاہیے، اور یہ ہمارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جو قدم اٹھایا گیا کلیتاً واپس لے لیا جائے. اس میں اصلاح کی جائے، جہاں کوئی غلطی ہو گئی تھی جلدی میں اس کی اصلاح کر لی جائے. ایک یہ کہ پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے مجھے 4-5 سوالات لکھ کر دیے تھے، چونکہ انہوں نے اپنا نام بھی دیا ہے، عہدہ بھی دیا ہے. پروفیسر سیف اللہ انصاری صاحب، چیئرمین پاک اسٹینڈرڈز گروپ آف اکیڈمیز. تو میں جلدی سے ان کے یہ 5 سوالات کا تذکرہ کر رہا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ فقہ چاہے حنفی ہو یا کوئی اور کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے. ایسا جملہ کہ آئین میں یا کتاب و سنت میں فقہ کا ذکر نہیں ہے بالکل غلط ہے. میری بات غلط سمجھے وہ، مطلب میں نے یہ کہا تھا آئین میں کسی فقہ کا ذکر نہیں، حنفی، مالکی، شافعی. باقی یہ کون سا نہیں جانتا کہ یہ تمام فقہیں جو ہے وہ قرآن اور سنت سے مستنبط ہیں، ماخوذ ہیں اس حوالے سے، لیکن کسی فقہ کا تذکرہ آئین میں نہیں ہے. حنفی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب افغانستان میں فقہ حنفی معین طور پر ہے کہ اسی فقہ پر نظام چلے گا، اور ایران میں فقہ جعفری معین ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے دستور میں کسی فقہ کا ذکر نہیں، کتاب و سنت کا ذکر ہے. البتہ یہ تمام فقہ، جعفری فقہ بھی کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. البتہ یہ کہ ان کی چونکہ احادیث کے ذخیرے علیحدہ ہیں، وہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت جو ہے وہ نہیں قبول کریں گے جب تک کہ ان کے اپنے ذخیروں میں نہ ہو. اس لیے ہمارے ان کے درمیان فصل ہے، ورنہ اصلاً تو وہ بھی در حقیقت کتاب و سنت ہی سے استعمال کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ آئین میں صدر کو قاتل کی سزا معاف کرنے کا اختیار ہائی کورٹ نے زینب بنام وفاق پاکستان کیس میں 1992 میں غیر مؤثر قرار دیا ہے. نوٹ کر لیں، میں مشکور ہوں بہت، میرے علم میں یہ نہیں تھا، یہ میرے علم میں اضافہ ہے. اگر ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ یہ دستور کے اندر ایک خالص غیر اسلامی شق تھی. لیکن یہ کہ ایک وقت میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے تو اس کو اپہولڈ کیا تھا، اور میرے علم میں وہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی دستور کی ایک دفعہ ہے 45 اور یہ 2A بھی دستور کی ایک دفعہ ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے کون دوسرے کے اوپر حاکم ہوگی، لہذا اس رٹ کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، خارج کر دیا. اب اگر یہ ہو گیا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا، اور اس طرح یہاں سب لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا. آپ خلافت کا کوئی ایسا خاکہ پیش کریں جو ہر مکتب فکر کے لیے قابل قبول ہو. کیا ایک مسلک کے امیر کو دوسرے مسالک کے لوگ قبول کر لیں گے؟ اس کا میں پورا نقشہ پیش کر چکا ہوں. میری کتاب خطبات خلافت میں جو اس کا دوسرا خطبہ ہے، عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ، وہ پڑھیے. پھر اس میں کوئی آپ کو کمی نظر آئے، کوئی اشکال ہو، کوئی اختلاف ہو، تو میں بلکہ ان سے ملاقات کی بھی خواہش ہے، مجھ سے کبھی ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں تو بات کریں گے. باقی یہ کہ اصل میں چونکہ میرے نزدیک جو لا آف دی لینڈ ہے، ملکی قوانین، اس میں کسی فقہ کا اور مسلک کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا. کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت. باقی پرائیویٹ اپنا معاملہ جو ہے پرسنل لا میں ہر ایک شخص جو ہے اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے. کسی کی فقہ کسی دوسری فقہ کے اوپر تھوپی نہیں جائے گی، اس کے اوپر لازم نہیں کی جائے گی. وہ اپنی جعفری فقہ کے مطابق نماز روزہ جس طرح چاہتے کر لے. اور جو کوئی شخص جو ہے وہ حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، وہ اپنی فقہ پر. لیکن پرسنل لا میں لا آف دی لینڈ وہ ہوگا کتاب و سنت کی بنیاد پر. ایک انہوں نے چوتھا علمی سوال کیا کہ وحی کے دوران آن حضرت کا وزن کیوں بڑھ جاتا تھا. اب انہیں مغالطہ ہوا، آن حضور کا وزن نہیں بڑھتا تھا بلکہ وحی کا دباؤ پڑتا تھا کہ جس کی وجہ سے آن حضور کا مثلاً یہ اس کا آتا ہے کہ بعض مواقع پر حضور کی ران یا آپ کا جسم کا کوئی حصہ ایک اور صحابی کے جسم کے اوپر ٹکا ہوا، اسے بوجھ محسوس ہوا.
گویا کہ اس کے دباؤ سے ایک بوجھ جو پڑتا ہے وہ دوسرا شخص کے جو جس سے کہ سہارا لیا ہوا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اس کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اسے قول ثقیل بھی کہا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضور کا وزن بڑھ جاتا تھا۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کی ٹانگ کسی اور شخص کی ٹانگ پر رکھی ہے، آپ کی ٹانگ کے اوپر لا کر 1 من کا بٹا رکھ دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ نچلا والا بھی تو محسوس کرے گا نا۔ تو وہ وہی کا وزن تھا کہ جو محسوس ہوتا تھا ان صاحب کو بھی کہ جن کا کوئی سہارا حضور نے اس وقت لیا ہوتا تھا۔ یہ ثابت نہیں، وہ آپ کی ران کا وزن نہیں بڑھتا چاہے اس کے اوپر 1 من کا بٹا رکھا، وہ تو وضو کا تو وہی رہے گا وزن جو پہلے تھا۔ آخری سوال ان کا یہ کہ اہل بیت رسول کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ ان کی فضیلت کے منکر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھا انہوں نے کس بات سے یہ سمجھا ہے کہ میں اس سے منکر ہوں۔ معاذ اللہ، اہل بیت کی فضیلت سے کون منکر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کے روح سے اصل اہل بیت ہے حضور کی ازواج مطہرات۔ ہم بھی کہتے ہیں، میرے گھر والے یوں کہتے ہیں، وہ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیویوں کا نام لینے کی بجائے بیوی کہنے کی گھر والے چیز، وہ گھر والے جو ہے اہل بیت، وہ اصل میں اصلاً ازواج مطہرات۔ اس کا ذکر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ سے جب فرشتوں نے خطاب کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم اہل البیت، اہل البیت کہا انہیں، گھر والی حضرت ابراہیم کی گھر والی تھی۔ اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات سے خطاب کر کے کہا گیا سورہ احزاب میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت ان یطہرکم تطہیرا، کہ تمہاری مکمل تطہیر کر دے۔ تو وہاں اہل بیت سے مراد ہے ازواج مطہرات۔ البتہ حضور نے فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین، ان کو بھی آپ نے شامل کیا، ایک چادر کے اندر ان کو لے لیا، اے اللہ یہ بھی میرے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہہ دیا گیا کہ شاید یہ ہی اہل بیت ہے، نہیں، اصل اہل بیت حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ایک محترم ساتھی میرے محمد بشیر ملک صاحب، یوں سمجھیے کہ تقریباً 30 سال تک میری ان کی رفاقت رہی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ گئے ہوئے تھے بحرین اپنے بیٹے کے پاس، اکلوتا بیٹا ہے ان کا، تو اس کے لیے آج ان کا فون آیا تھا صبح کہ آپ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرواتے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا میں قائل نہیں ہوں۔ غائبانہ نماز جنازہ صرف اس شخص کی پڑھی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نماز جنازہ کہیں نہیں پڑھی گئی۔ جیسے حضرت نجاشی کا معاملہ ہوا تھا کہ وہاں چونکہ کوئی اور مسلمان تھا ہی نہیں، جو مسلمان مہاجر گئے تھے وہ بھی واپس آ چکے تھے، لہذا گمان غالب تھا کہ ان کا انتقال ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی نماز جنازہ رضی نہیں ہوئی ہوگی، لہذا حضور نے پڑھائی، اور کسی کی نماز جنازہ کا حضور کا پڑھانا ثابت نہیں ہے۔ البتہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ مفصل دعا ان کے لیے ہم کریں گے، آپ دعا مانگ لیجیے۔ اللهم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا اللهم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا اللهم نور مرقده واكرم منزله والحقه بعبادك الصالحين اللهم انه كان من عبادك خلقته وهديته للاسلام وانه يحتاج الى مغفرتك ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفرة من عندك وارحمه انك انت الغفور الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔